کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جس انسان کے لیے آپ نے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی، اپنی خواہشات چھوڑ دیں، اپنے دن رات اس کے نام کر دیے، آج اسی انسان کی نظر میں آپ کی وہ اہمیت نہیں رہی؟ وہی شوہر جو کبھی آپ کی ایک مسکراہٹ پر سب کچھ لٹا دیتا تھا، آج آپ کی باتوں کو عام سا سمجھنے لگا ہے۔ میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میری بھی روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ آپ کی طرح ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کچن، بچوں کی تیاری، گھر کی صفائی، شوہر کا خیال، سارا دن بس یہی چلتا رہتا ہے۔ اور اس سب کے درمیان کہیں نہ کہیں ہم خود کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ایک دن اچانک دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ سوچتی ہیں کہ کیا میں واقعی اتنی غیر اہم ہو گئی ہوں؟ کیا میری باتوں کی اب کوئی قیمت نہیں رہی؟ یہ احساس بہت تکلیف دیتا ہے، دل میں چبھن ہوتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہے۔ کام کرتے ہوئے ہم لوگ، برتن دھوتے ہوئے، روٹیاں بناتے ہوئے ہم رو پڑتے ہیں بعض اوقات یہ چیزیں سوچ کر، اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی سب خیریت سے ہوں گی۔ بچے آج کل کیونکہ گھر پر ہوتے ہیں، کل 10th والوں کا پیپر ہے، تو میری ایک بیٹی 9th میں، بیٹا 10th میں ہے، تو ان کے پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ چھوٹی کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں، تقریباً سب بچے گھر پر ہی ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ہیوی سے ان کو ناشتہ کرواتی ہوں تاکہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ بچوں سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے کہ جی انڈا پراٹھا کھائیں گے۔ تو جیسے ہی میں نے کچن میں آئی ہوں تو میں سمجھی کہ رات کو میں نے آٹا گوندھ کے رکھا ہو، تو دیکھا تو آٹا تو تھا ہی نہیں، گوندا ہوا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، اب جو ہے میں آٹا گوندوں گی، مجھے ریسٹ اس کو دینا پڑے گا 10 سے 15 منٹ کے لیے، تو یہ تو کافی لیٹ ہو جائے گا، پھر لیٹ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے بچے۔ تو میں نے کہا جھٹپٹ ناشتہ بناتے ہیں، اور ایسا بناتے ہیں جو بچوں کا بھی فیوریٹ ہو، میں بھی جلدی جلدی بنا کے ویلی ہو جاؤں اور بچے بھی خوشی خوشی کھا لیں۔ تو میں پھر آج بنا رہی ہوں بچوں کے لیے جھٹپٹ سب بریک فاسٹ، اور ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو توجہ نہیں دیتا ہے، آپ کی قدر نہیں کرتا ہے، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم بار بار پوچھتے ہیں، اس سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں، آپ مجھے پہلے جیسا پیار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی باتوں میں تلخی آ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جتنا ہم شکایت کرتے ہیں، مرد اتنا ہی پیچھے ہٹتا جاتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں کیسے خوش کریں، اور آخر کار وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کبھی موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کام میں، اور کبھی صرف اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر انداز کر دیں، جبکہ حقیقت میں وہ خود ہی الجھن میں ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم اپنی خوشیوں کا مرکز صرف اپنے شوہر کو بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ خوش ہے تو ہم خوش ہیں، اگر وہ ہمیں توجہ دے تو ہم مکمل ہیں۔ لیکن یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنی ساری توقعات ایک انسان سے جوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنی خودی، اپنی پہچان، اپنی قدر کھونے لگتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جو انسان خود اپنی قدر نہیں کرتا، دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی ہے۔ تو پھر میں نے ایک دن خود سے سوال کیا کہ کیا واقعی میری خوشی صرف ایک انسان کے بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرنی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر مجھے ایک بہت خوبصورت حقیقت سمجھ آئی کہ اصل سکون، اصل محبت، اصل اطمینان صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم اکثر انجانے میں اپنے شوہر سے وہ توقعات رکھنے لگتے ہیں جو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مکمل خوشی دے، ہمیں ہمیشہ اہمیت دے، ہمیں کبھی نظر انداز نہ کرے۔ لیکن وہ بھی ایک انسان ہے، کمزور ہے، مصروف ہے، اور کبھی کبھی بے خبر بھی۔ تو پھر ان ساری جتنی بھی ہماری پرابلمس ہیں، ان سب کا حل کیا ہے؟ کیا ہم شکایت کرتے رہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو مزید زخمی کرتے رہیں؟ تو میرا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو کسی ایک شخص کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی اور اس نے سب کچھ بدل دیا۔ ماحول بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ میں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا۔ یہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، زبان رکتی نہیں تھی، دل بار بار کہتا تھا کہ بات کرو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ لیکن میں نے خود کو روکا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی توجہ بدل دوں۔ میں نے اپنی خوشی کو اپنے شوہر کے رویے سے الگ کر دیا۔ میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، نماز میں دل لگانا شروع کیا، سجدوں میں اپنے دل کی بات کہنا شروع کی۔ جو باتیں میں پہلے اپنے شوہر سے کرتی تھی، اب میں نے وہ سب کچھ اللہ سے کہنا شروع کر دیا، اور یقین کریں ایک عجیب سا سکون دل میں اترنے لگا۔
آہستہ آہستہ میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ میں پہلے کی طرح ہی گھر کے کام کرتی ہوں، بچوں کا خیال رکھتی تھی، شوہر کے لیے کھانا بناتی تھی، مگر اب ایک فرق تھا۔ میں یہ سب اس امید پر نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے سراہیں گے یا میری تعریف کریں گے۔ میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تھی۔ کیونکہ میں نے ایک دفعہ میلاد میں بیان سے سنا تھا کہ آپ اچھی نیت کر لیں تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، تو میں نے بھی پھر یہی کیا تھا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ تو میرے چہرے پر ایک سکون آنے لگا، ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ آنے لگا میرے بیہیویئر میں۔ اور پھر میں نے ایک اور چیز بدلی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کی خامیوں کی بجائے اس کی خوبیوں پر نظر ڈالنا شروع کی۔ اگر وہ تھکا ہوا گھر آتا تو میں نے سوچا کہ وہ ہمارے لیے تو محنت کر رہا ہے۔ اگر وہ گھر میں کم بات کرتا تھا تو میں نے اسے ذاتی مسئلہ بنانے کی بجائے اسے اس کی فطرت سمجھ لیا۔ میں شکایت کی جگہ شکر کو لے آئی اور آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ وہی ہسبینڈ جو پہلے دور لگتا تھا اب آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ پہلے جس بات کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا تھا اب میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور سے سننے لگا، خود بات کرنے لگا، کبھی پوچھ بھی لیتا ہے کہ ٹھیک ہو۔ کبھی تھوڑا سا میں بیمار نظر آتی تھی تو کہہ دیتا تھا کہ کھانا باہر سے لے آتے ہیں۔ تو یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ صرف ایک تبدیلی تھی، میرے اندر کی تبدیلی۔ جب ہم خود کو سنبھالتے ہیں، جب ہم اپنی قدر پہچانتے ہیں، جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو دنیا خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ آج میں آپ سب بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی محبت کو بھیک نہ بنائیں، اپنی قدر کو کسی کے رویے پر منحصر نہ کریں، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیں اور یقین کریں جس دن آپ نے اپنے اندر کا جو خلا ہے وہ اللہ کی محبت سے بھر لیا، اس دن آپ کو کسی انسان کی توجہ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی دن لوگ بھی آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ نرمی رکھیں، اخلاق اچھا رکھیں، مگر اپنی خوشی کا بوجھ اس پر نہ ڈالیں۔ محبت مانگی نہیں جاتی ہے، محسوس کروائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یقین رکھیں کہ دلوں کو بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور وہ اللہ ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں، باقی اس پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ نہ صرف اپنا رشتہ بہتر کریں گی بلکہ خود کو بھی ایک نئی روشنی میں پائیں گی، اور شاید یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔